بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری طرف سے ان تمام پاکستانیوں کو جو حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جو آئین اور قانون کی پاسداری کرنا پسند کرتے ہیں اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، ان تمام کو السلام علیکم۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ندا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے، ویسے تو ہمیں پچھلے 3 سال ہو گئے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، عام پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور اب جو طلبہ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے حیرانی اور افسردگی اس بات پہ ہے کہ اس پاکستان کا ایک مقدس ایوان جو 24 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں 400 سے 500 اعلیٰ ترین، مقدس ترین، معتبر ترین لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، کیا وہ اتنے گھٹیا، اتنے کمینے اور اتنے کم ظرف ہیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کے لیے خاموش ہیں؟ کیا اتنے کم ظرف لوگ منتخب کر کے ہم بھیجتے ہیں جو اپنے حق کے لیے، قوم کے حقوق تو اور بات ہے نا، بھیجا ان کو قوم کے حقوق کی حفاظت کے لیے جاتا ہے، انصاف کی حفاظت کے لیے، آئین کی حفاظت کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے، ان کو میسر کرانے کے لیے، ہر گھر تک، ہر گلی محلے تک بنیادی انسانی حقوق پہنچانے کے لیے ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ ایسے بد کردار لوگ جو اپنے ہی ساتھی ایم ایل اے، ایم پی اے یا اپنے ہی سینیٹرز کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اتنے مردہ ضمیر کیا ہم نے بھیجے؟ کوئی بھی کریم، کوئی بھی اس قوم کا جو مغز ہوتا ہے، وہ اس قوم کی حقیقی تصویر کشی کرتا ہے۔ تو میرا خیال میں ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا بحیثیت قوم ہم اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمینے لوگ ہیں کہ ہم نے ہر کردار اس معاشرے کا گھٹیا جو کردار ہے، ہر ایوان میں، ہر اقتدار پر، ہر کرسی پر ہم نے اتنا گھٹیا شخص بٹھایا ہوا ہے، وہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے وہ ادارے ہو یا پارلیمنٹ ہو؟ تو کسی بھی ملک میں مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت قطع نہیں چل سکتی۔ جس ملک میں ہر کرسی پر، ہر طاقتور عہدے پر ایک گھٹیا، کم ظرف اور کمینہ انسان جب بیٹھا ہوگا تو ملک میں کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا جب کسی کی بہن، بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جائے گا اور نوجوان جب اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پہ گولیاں برسائی جائیں گی، ان پہ شیلنگ کی جائے گی۔ جب عوام بجلی کے بلوں سے، غربت سے تنگ آ کر باہر نکلیں گے تو ان کو مارا جائے گا، ان کو پیٹا جائے گا۔ جب کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے اپنے ایمان کے، اپنے ضمیر پہ، اپنے حلف کی پاسداری پہ کھڑا ہوگا تو اس کی ماں، بہن، بیٹی کو اغوا کیا جائے گا۔ تو میرا خیال میں ہمیں اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہم نکلیں گے تو یہ نظام بدلے گا، ہمارے گھر بیٹھے رہنے سے یہ نظام نہیں بدلے گا۔ ایک عمران خان کے ایسے 10,000 عمران خان بھی ہو تو نظام پھر کبھی نہیں بدلے گا جب تک ہم نہیں نکلیں گے۔ اس وید شخص نے اس نظام کے لیے، اور اس 24 کروڑ لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ وید شخص ہے جس کا ایمان اتنا پختہ ہے، جس کا خدا پر بھروسہ اتنا پختہ ہے کہ وہ اپنی موت کے تختے پر بیٹھ کر بھی اس قوم کی بات کر رہا ہے، اس قوم کی آزادی، خود مختاری کی بات کر رہا ہے۔ تو میرا خیال میں پاکستانیوں کو، ہم سول سوسائٹی کو، عام لوگوں کو، تاجر کو، مزدور کو، کسان کو، ٹیچر کو، وکیل کو، سب کو باہر نکلنا چاہیے اور اس پاکستان کے لیے جو آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کو خود مختار بنانا ہے، تو پھر ہمیں ہر حال میں نکلنا چاہیے، بجائے باری باری کے کبھی تحریک انصاف کے ورکر کا پھینٹا لگے، کبھی کسی اور جماعت کے ورکر کے ساتھ ظلم و جبر ہو، کبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ظلم و جبر ہو، کبھی تاجروں کے ساتھ ظلم و جبر ہو، کبھی وکلا کے ساتھ ظلم و جبر ہو۔ تو ہمیں ایک ساتھ مل جل کر اس تحریک کو لے کر چلنا چاہیے اور اس پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ والسلام۔